السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت اہم مضمون کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ایسا مضمون ہے جس میں اکثر و بیشتر انسان مبتلا بھی ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ میں بھی نہیں آتا، خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، مدارس کی لائن سے اور یا مساجد کی لائن سے، تبلیغ کی لائن سے۔ مدارس والے تو الحمدللہ زیادہ تر محفوظ رہتے ہیں، لیکن اور بھی دوسری لائنیں ہیں۔ انسان عبادات تو رب کی کرتا ہی ہے، اور عبادت کے اندر ایک حدیث میں ایک لفظ آتا ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر فرمایا، وہ لفظ ہے ریا، دکھلاوا جس کو کہتے ہیں، کہ انسان عبادت میں اگر ریاکاری کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ نہ صرف بیڑا غرق ہو جاتا ہے بلکہ کل قیامت کے دن وہ خسارے اور نقصان کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت سعید ابن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ چنانچہ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو جمع فرمائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا کہ بھائی جس نے جو نیک عمل اللہ کے لیے کیا تھا مگر اس میں دوسروں کو بھی دکھلانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ناظرین بہت دھیان سے سنیے گا، ایک تو یہ کہ عمل کیا ہی دوسروں کے لیے جا رہا ہے، وہ بھی اس کا بھی میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا بہت آسانی کے ساتھ۔ اور ایک یہ ہے کہ عمل تو اللہ ہی کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ذرا سا دکھلاوا آ گیا۔ دکھلاوا کیا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا کوئی ساتھی آیا جس سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچنے کی امید ہے، تو اس کے سامنے ہم اپنی نماز کو لمبی کر رہے ہیں۔ اسی کو حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی مرائیا فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کی، نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ اور قرآن نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون والذین هم یراؤون، کہ خرابی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے، نماز نہ پڑھنے کا نقصان تو الگ ہے، وہ اس کا گناہ مستقل ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد، عبادات کی ادائیگی کے بعد جو ان کو ذرا سی ریاکاری کے چکر میں ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کی خرابی ذکر فرمائی۔ تو اس حدیث جو میں آپ کو سنا رہا تھا، اس میں فرمایا کہ اللہ یوں فرما دیں گے کہ اعلان کرا کر کے کہ جس آدمی نے جس عبادت میں کسی دوسرے کو بھی دکھلانے کا ذرا سا بھی ارادہ کر لیا ہو تو وہ اپنا بدلہ اس سے ہی جا کر کے لے لے۔ کچھ عبادات تو ایسی ہیں، مثلاً انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے، تھوڑا سا دکھلاوا، جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے، اور کچھ یہ ہے کہ کوئی بندہ کرتا ہی دوسروں کے لیے ہے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، چونکہ مثالوں سے بات جلدی اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کی جب بیٹی بالغ ہوئی تو اس کے دل میں داعیہ ہوا، چونکہ نیک بادشاہ ہوتے تھے مسلمان، تو اس کے دل میں داعیہ ہوا کہ میں کسی نیک بندے سے اس کی شادی کروں۔ چنانچہ اس نے طریقہ یہ ذہن میں سوچا، مشورہ کیا بڑے لوگوں سے، تو اسے بڑے لوگوں نے مشورہ دیا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اپنی جو شاہی مسجد کا جو مؤذن ہے اس کو بلایا جائے۔ چنانچہ اس کو بلایا گیا، اس کو بلا کر کے بادشاہ نے کہا بھائی ایک کام کرو، ہمیں اپنی بچی کا شادی رشتہ کرنا ہے، پیغام کرنا ہے، اور تم ایک کام کرنا، تم مستقل اس بات کا خیال کرنا کہ کون بندہ ایسا ہے جو تہجد گزار ہے، اور جب آپ گیٹ کھولو کون بندہ ایسا ہے جو آپ کے اذان سے پہلے ہی مسجد میں، چونکہ پرانے زمانے میں لوگ
بہت پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. ہم نے بچپن کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جبکہ زیادہ عمر نہیں ہوئی، 38-40 کے قریب عمر ہے. اس میں بھی ہم نے بچپن کا زمانہ دیکھا ہے کہ بچپن میں جیسے مدارس میں تو طلباء کو پہلے اٹھایا جاتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے اذان سے اٹھاتے تھے اور 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھاتے تھے. اب بھی بہت سی جگہ اٹھایا جاتا ہے. تو ہم جو بڑے لوگ تھے، بزرگ ضعیف قسم کے لوگ، وہ اذانوں سے پہلے ہی مسجد میں چلا جایا کرتے تھے. یہ ہم نے بچپن کا زمانہ خوب دیکھا ہے. وہ جا کر کے تہجد پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور آج کی طرح ڈیکوریشن نہیں ہوتا تھا، لائٹیں جلا رکھی ہیں چاروں طرف سے، نہیں، بس خاموشی کے ساتھ چراغ جلتا تھا. اسی چراغ میں کوئی ادھر کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر کونے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کیفیت ہوا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی. تو بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ کوئی ایسا نیک بندہ بھی دیکھو جو آپ کے اذان سے پہلے جب آپ جا رہے ہیں اس وقت وہیں پہ آپ کو کوئی بندہ کھڑا ہوا ملے، اور ریگولر جب آپ اشراق پڑھ کے وہاں سے نکلے وہاں ریگولر بندہ بیٹھا ہوا ہو، تہجد بھی پڑھے، فجر بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، یعنی جو اپنے ذات میں نہیں، کل ملا کے بات ہی ہے. تو اس نے وزیر نے جا کر کے اپنے ایک آدھ بندے سے اس کا تذکرہ کیا خاموشی کے ساتھ، بھائی ایسا ایسا بادشاہ کا ارادہ ہے، اور کوئی نوجوان ایسا پارسا نیک مل جائے تو بادشاہ اس سے اپنی بچی کا رشتہ کرے گا. اب ان مؤذن کے مشیروں میں سے کسی نے تذکرہ کیا تو کوئی ایک چور تھا. اس کے دل میں خیال آیا، یار تو خواہ مخواہ مار کھاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اور ہر وقت ڈر تو لگا ہی رہتا ہے کہ اگر کہیں پکڑا گیا تو کام خراب ہو جائے گا. تو اس وقت اس کے ذہن میں بات آئی تو کیوں نہ یہ نسخہ آزما کہ تو آرام سے تہجد بھی پڑھ، 40 دن کی تو بات ہے. بادشاہ نے 41 دن غالباً کہا کہ 41 دن کی تو بات ہے، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. تو 41 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ، تہجد پڑھ لے، بادشاہ کی بیٹی سے نکاح ہو جائے گا تو یہ خزانے کے خزانے ملیں گے، تیری ساری دنیا میں مصیبات حل ہو جائیں گی، اور تجھے کچھ بھی چوری ووری کی ضرورت نہیں پڑے گی. چنانچہ اس نے آنا شروع کیا. اب مؤذن اسے خاموشی سے دیکھتا رہا. 1 دن گزرا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، 4 دن ہوئے. وہ صبح میں آ جاتا، تہجد پڑھتا لمبی، اور فجر میں شریک ہوتا، اشراق پڑھتا. لیکن اس کا نظریہ صرف یہ تھا کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا. جب اسے 41 دن ہو گئے پورے، جتنے دن بادشاہ نے بتایا تھا، تو بادشاہ نے مؤذن سے پوچھا. دن آئے گئے ہو گئے، کافی دن کے بعد بادشاہ کو یاد آیا تو اس نے مؤذن سے کہا، ارے بھائی تجھے ہم نے ایک کام کہا تھا وہ آپ نے پورا کیا ہے؟ تو مؤذن نے کہا، جی حضور میں نے وہ پورا کیا ہے، اور ایک بندہ جو بہت پارسا ہے، نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان ہے، پارسا ہے، صبح گھنٹوں تہجد پڑھتا ہے آ کر کے مسجد کھولنے کے بعد، اور مستقل عبادات میں لگا رہتا ہے، اشراق پڑھ کے جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے، پھر بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. تو بادشاہ نے سوچا، خوش ہو گیا بادشاہ، بھائی اس سے اچھا کیا چاہیے. اب اس نوجوان کو بلایا گیا تو جس وقت وہ آ رہا تھا اس کی دل کی کیفیات بدلی. حالانکہ وہ عبادت کر رہا تھا صرف بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ معلومات ملے گا، خزانے ملیں گے، اور بادشاہ کہیں کہ حکومت بھی دے دے کہ صوبوں کا گورنر بنا دیا، اس کا جا کے آ رہا ہے. تو پھر بھی اس کے دل کی کیفیات بدلی. اس کے دل میں یہ ایک طوفان برپا ہوا، یار تو نے اتنے دن کی عبادت صرف اور صرف ایک شادی کے لیے کی ہے، تو کل خدا کو جا کے کیا جواب دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بدلنے کا نمبر آ چکا تھا، دل کی کیفیات بدلنے کا، اللہ کا نیک بندہ بننے کا نمبر آ چکا تھا. تو جیسے ہی اسے بلایا گیا، اس نے بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کرنی چاہتے ہیں. تو اس نے کہا، جی نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. تو کہا کہ بھائی ایسا کیوں؟ ہمیں تو کوئی نیک آدمی چاہیے تھا، اور آپ ماشاءاللہ نیک ہیں. تو اس نے بتایا، جی میں نیک ویک تو کچھ نہیں ہوں، مسئلہ ایسا ہے، لیکن بس اب اللہ نے میرا دل روشن کر دیا ہے، اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بقیہ زندگی رب کی یاد میں گزاروں، تو اسی لیے اب میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو ناظرین، یہ ایک مثال تھی جو ظاہری اعتبار سے یہ کہ انسان دکھانے کے لیے بات کرتا ہے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے ناظرین کہ اگر کوئی انسان کہیں زمین میں گھس کر کے بھی عبادت کر لے گا، پتھر کے اندر، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر کوئی انسان پتھر کے اندر گھس کر کے بھی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باہر لے کر آئیں گے لوگوں کے سامنے، اس کا پتہ چل جائے گا، یعنی پیشانی کا نور ہی اس کا بتا دے گا کہ اس نے کچھ کیا ہوا ہے. تو جب ظاہر ہو ہی جائے گا تو پھر انسان کو دکھلاوا کر کے اپنی عبادت کے بیڑا غرق کرنے سے فائدہ کیا ہے.
اسی کو قرآن کریم میں کہتا ہے وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، یعنی اگر ایک نیکی ہوگی اور وہ پتھر کے اندر بھی ہوگی، یہ کہ یہ آسمان کے اندر ہوگی یا زمین کے اندر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی ناظرین کہ عبادات کی جو توفیق رب نے دے رکھی ہے ان کو ادا کرتے رہیں اور خشوع و خضوع والی عبادات ادا کرتے رہیں، ذرا سے نفع یا ذرا سے دکھلاوے کے چکر میں اپنی عبادت کا بیڑا غرق نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔